جو فیض ہوتا ہے جو قلعت پاک رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تو فیض کا یہ مطلب تھا کہ چونکہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی نہیں آتا، مثلا ہم سلیقے سے ہمارا مراد یہ نہیں ہے، ویسے تو تمام مذاہب میں دعا مانگی جاتی ہے، کسی نہ کوئی ایک طریقہ ہے، لیکن یہ کہ ہم چونکہ بغیر توجہ اور بغیر یکسوئی کے دعا مانگتے ہیں، پھر ہمیں یہ بھی گلہ ہوتا ہے ہماری دعا نہیں سنی جاتی یا قبول نہیں ہوتی۔ جب فقیر آئے قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو ایک باضابطہ طریقہ ہے، یعنی جلد بازی میں دعا نہیں مانگنی، تھوڑا سا ٹائم دو اپنے آپ کو، تھوڑا سا فوکس کر لو، تھوڑی سی اپنے اندر خیالات سے جان چھڑا کے کوئی اللہ کے ہونے کے احساس کے ساتھ دعا مانگ لو۔ اللہ ہی تو ہے جو سنتا ہے، اس پورے جہان میں آپ پھرو گے، ہر ایک سے ناراض بھی ہوگے، گلے شکوے بھی کرو گے، اپنے بھی منہ موڑ جائیں گے، غربت ہوگی تو بالکل ہی دھتکار دیں گے، صرف اللہ ایک سہارا ہے انسان کا۔ لیکن جو مشاہدے میں بات آتی ہے کہ وہ طریقہ تو خیر لوگ دعا مانگ لیتے ہیں جس طرح بھی کہو انہیں کہ جی یہاں تصور باندھیں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تم اللہ کو پکارو، وہ تمہاری دعا کو نہ سنے وہ رب نہ رہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ تمہیں پکارنا ہی نہیں آتا، یعنی تمہیں دعا مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، چونکہ ہر چیز کا ایک ادب ہے۔ ہم کھانا کبھی اس حال میں نہیں کھاتے کہ ہماری توجہ کہیں اور ہو، پوری انعماکی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، ذائقے کے محسوس کرنے کے ساتھ اور اپنی طبیعت کے رچاؤ تک کھاتے ہیں۔ جب اللہ کی باری آتی ہے تو ہم تھوڑے سے کیجول ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے نہیں، میرے خیال خاصے کیجول ہوتے ہیں، جس کا جو رزلٹ ہے وہ ہمارے اندر ہی بے چینی اور مایوسی کو کریٹ کرتا ہے اور نا امیدی پیدا کرتا ہے، پتہ نہیں اللہ نے میری سنی نہیں سنی۔ میں مثال دیتا ہوں، 3 بار اللہ پڑھ کے دعا مانگنا، میں تو حیران ہوں کہ میں نے بہت سے ایسے لوگ بھی دیکھے جنہوں نے 1 بار دعا مانگی تو ان کی دل کی دنیا بدل گئی، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ دعا کرے جا رہے ہیں، ایک رسماً دعا کر رہے ہیں سارے، جیسے ایک رسم ہوتی ہے، کیا ٹھیک ہے جی یہ ایک متبرک جگہ ہے، بات اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے تو چلو دعا مانگ لیں، جو دل کی دنیا بدل دیں۔ اور سب سے زیادہ جو فیض کا جو حسن ہے وہ یہ کہ ایک انڈیویجول کو اللہ کے ہونے کا احساس دلانا کہ اللہ ہے اور اس کا اللہ ہے، ہر ایک کا اللہ ہے، ہمارے گناہ ہیں، ہماری غلطیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں، ساری باتوں کو پس انداز کر کے اگر دعا یکسوئی سے مانگ لی جائے تو ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ بندے نے نہیں کرنا، میرے کہنے سے نہیں ہونا، کسی کے کہنے سے نہیں ہونا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے کر لی، اچھا جی سورہ رحمان بھی سن لی، آپ بتائیں آگے کیا کرنا ہے؟ تو ایک عجیب سا ایک محسوس ہوتا ہے کہ مثلا اللہ کی محبت، کسی کو کسی کے ساتھ محبت ہو جائے یا کسی چیز کی محبت پیدا ہو جائے، میں کہتا ہوں اس کو اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا سونا، حتیٰ کہ نیند بھی نہیں آئے گی وہی بات سوچتا رہے گا۔ وہ کہتے ہیں نا مجاز کا عشق چڑھ جائے، محبت ہو جائے تو بندہ کار دا رستہ بھول جاتا ہے، داڑھی بھج جاتی ہے، روٹی کھانی بھول جاتا ہے، لوگوں کے تانے بھی اس پہ اثر نہیں کرتے۔ تو جب یہ حالت ہماری ہوتی ہے تو ہم جب دعا مانگتے ہیں تو اس کا مقصد ہے ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں آتی، اس کی جو بھی وجوہات ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، ہمارے دلوں میں بے تحاشا خواہشات ہیں، ہمارے دلوں میں بے تحاشا وسوسے ہیں، ہمارے دلوں میں انسیکیورٹیز ہیں، ہمارے دلوں میں ہمارے ارد گرد رہنے والے یا ہم سے ریلیٹڈ لوگوں کی محبت نہیں ہے، اونرشپ نہیں ہے، تو ہم اتنے کرائسس میں رہ رہے ہوتے ہیں، بندہ سامنے سے ہوتا ہے اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ایک طوفان برپا ہوتا ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ وہ بندہ پھر سوچتا ہے کہ یار کہاں سے کوئی ایک پیار والی بات کرے،
اگر فرض کریں میں نے کر دی نا پیار کی بات، چل بھائی اب وہ بس میرا تعاقب ایسے ہوگا جیسے وہ دن رات دن رات دن رات دن رات. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بغیر غرض کے پیار کرے، کوئی بغیر غرض کے بات تو کر لے ایک اچھی سی.